نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغیثنا وغیاثنا ومغیثنا وعیننا وعیاننا ومعیننا ومأوانا وملجانا ومصطفانا ومجتبانا ومرتضانا وأولانا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفیقان محترم، ہم اس وقت سرکار حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل پاک میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے شاداب بھائی کو، اور ان کے گھر میں بھی کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے مائک سے اللہ تعالیٰ دین کی خوب خدمت ہوتی رہے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. اور ابھی آپ نے بڑا اچھا مفصل خطاب سماعت کیا ہے ہمارے بھائی صاحب سے، ماشاءاللہ مولانا شاداب صاحب سے بہترین خطاب. ہاں اچھا. اور ہمارے شہزاد بھائی سے بھی بڑھیا آپ نے سماعت کیا. اور پڑھنا چاہیے تھا آپ کو، میں سوچ رہا تھا اور پڑھنے کا کلام. خیر کوئی بات نہیں، ان کی آوازیں بہت اچھی ہیں. بس کبھی کبھار خطابت کا کہیں موقع مل جاتا ہے تو تقریر کر دیتا ہوں. کوئی بہت زیادہ شوق بھی نہیں ہے کرنے کا. کوئی بلاتا ہے تو اپنا چلے آتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. اور باقی جمعہ کا خطاب تو ہوتا ہی ہے. بہرحال جمعہ کا خطاب بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں آدمی بھی زیادہ ہوتے ہیں، مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے، سب باوضو ہوتے ہیں، نہا دھل کر آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے ہی آتے ہیں اور رسول اللہ کی باتیں سننے آتے ہیں. اس لیے جمعہ کا خطاب بڑا اچھا خطاب ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی کانفرنس سے بھی زیادہ کامیاب امام صاحب کا وہ خطاب ہوتا ہے جو 20 منٹ کا ہوتا ہے. کرتے ہیں لوگ، اچھا سنتے ہیں. خیر اس لیے جمعے میں تقریر کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے. خیر یہ بھی حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی کی جو ہے محفل ہے، اور یہ بھی یہاں بھی اچھا بیان ہوا ہے ابھی حضرت کا، اور بڑھیا انشاءاللہ تعالی آپ نے کلام بھی سماعت کیا ہے. سید الاولیاء، سند الاولیاء، تاج الاولیاء، امام الاولیاء، مصلح الاولیاء، قطب الاقطاب، فرد الافراد، جید الاجیاد، سید السادات، مجمع السعادات، جامع الکمالات والصفات، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، شہباز لامکانی،
मुक्तदाई आरिफा चार बे चारगा शेखुल वासिलीन सय्यदुत तारिकीन सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहियुद्दीन हसनी हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभानअल्लाह। आपकी विलादत 470 हिजरी में होती है। 470 हिजरी में। थोड़ी सी बात गाढ़ी बता रहा हूँ, तवज्जो रखें, इंशाल्लाह सुनकर ईमान ताज़ा होगा। 470 हिजरी में और 91 बरस की उम्र है सरकार गौसे पाक की। तो 470 में 91 और बढ़ा दें तो कितने हो जाएंगे? 561। भाई 61 और 30 91 हो जाएंगे। अब सुने, लफ्ज़ इश्क, इश्क मोहब्बत, लफ्ज़ इश्क के अदद होते हैं 470। काहे के? लफ्ज़ इश्क के अदद गिनतियों में अगर निकालेंगे तो होते हैं 470, और लफ्ज़ कामिल या अकमल इसके अदद अगर निकालेंगे तो होंगे 91। तो 470 हिजरी में आपकी विलादत हुई, जिसके अदद लफ्ज़ है इश्क, इश्क के अदद 470 और लफ्ज़ कामिल के अदद 91, और 91 बरस ही सरकार सैयदुना गौसे पाक की उम्र पाक है। और 470 में 91 मिला देंगे तो हो जाता है 561 हिजरी। तो 561 हिजरी में आपका विसाल। तो लफ्ज़ इश्क से इब्तिदा हो रही है गौसे पाक की जिंदगी की, और लफ्ज़ कामिल पर आपकी ज़ाहिरी जिंदगी की इंतहा हो रही है। और एक शायर ने, किसी बुजुर्ग ने एक शेर कहा है गौसे आजम की शान में, जाअ फी इश्क़िन व तवफ़्फ़ा फी कमालिन। कहा है कि सरकार गौसे पाक का मकाम यह है कि आप इश्क में तशरीफ लाए, यानी 470 में, व तवफ़्फ़ा फी कमालिन, और कमाल में आपकी वफात यानी विसाल होता है, कमाल में विसाल होता है। तो गौसे पाक की पूरी जिंदगी उन्होंने इश्क और कमाल में जो है जोड़ करके रख दी। इससे वाज़ेह हो गया और पता चल गया कि जब गौसे पाक दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो इश्क और मोहब्बत लेकर के आ रहे हैं, और दुनिया से जा रहे हैं तो फजलो कमाल बांट करके जा रहे हैं। वही बात, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अरे भाई वाह वाह वाह, क्या रोशनी डाली हजरत, बिस्मिल्लाह। तो इश्क से हुजूर गौसे पाक की जिंदगी की इब्तिदा होती है और फजलो कमाल बांट कर दुनिया से जा रहे हैं। इसीलिए शायर ने कहा है, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। आज घर घर में उनका चर्चा हो रहा है, हर घर में उनका चर्चा हो रहा है, दर दर में उनका चर्चा हो रहा है, मस्जिदों में उनका चर्चा हो रहा है, फर्शे बरी पर उनका चर्चा हो, फर्शे ज़मीन पर उनका चर्चा हो रहा है, अर्शे बरी पर उनका चर्चा हो रहा है। ज़मीन पर ज़मीन वाले उनका जिक्र कर रहे हैं, आसमान पर अल्लाह के फरिश्ते उनका तज़किरा कर रहे हैं। और गौसे आज़म की शान हम बयान करें तो क्या करें, आप करें तो क्या करें, कोई करे तो क्या करें। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची शख्सियत का नाम है सरकार ख्वाजा अजमेरी, सरकार ख्वाजा अजमेरी। सरकार के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। जब देखो, अगर मेरी शान हजरत बयान करेंगे तो चल जाएगा, मैं हजरत की शान बयान करूं ये भी चल जाएगा, लेकिन हम तो छोटे लोग हैं। जब बड़े लोगों की बड़े लोग तारीफ करते हैं तो उनका मकाम ही बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। इसलिए गौसे आज़म की शान बयान करते हैं ख्वाजा अजमेरी। एक शेर कलाम है, एक शेर मुलाज़ा फरमाएं। ख्वाजा अजमेरी ने लिखा है, क्या लिखा है? हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज करते हैं, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुब उला, है राज़ जलालत अर्दो समा,
فارسی کا شعر ہے، اب اس کا ترجمہ سنیں۔ خواجہ اجمیری غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، اے غوث پاک آپ ہدایت کا نور ہیں، آپ ہدایت کا نور ہیں، مختار نبی مختار خدا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مختار ہیں، سلطان دو عالم، اور آپ دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، قطب علا، آپ قطب اعظم ہیں، خیراز جلالت ارض و سما۔ اور خواجہ اجمیری کہتے ہیں اے میرے غوث آپ سب کچھ ہیں، اور آپ کی ولایت ایسی، آپ کی کرامت ایسی جس کو دیکھ کر کے زمین بھی پریشان نظر آ رہی ہے، آسمان بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ خواجہ اجمیری نے کہا یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیراز جلالت ارض و سما۔ جب خواجہ اجمیری نے یہ کہا تو آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پکار اٹھے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتم و نام تو محی الدین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قبلہ اہل صفا، اہل صفا سمجھتے ہیں اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ حضور تاج الشعر نے اپنے شعر میں ڈالا اس کو، جو تصوف کے بڑے بڑے امام ہیں ان اماموں کے بھی امام ہے غوث پاک۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہماجا، دستگیر ہماجا حضرت غوث الثقلین، آپ ہر کسی کی فریاد کر رہے ہیں، فریاد کو سن رہے ہیں اور ان کی دستگیری فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ مردہ دل گشتم و نام تو محی الدین است، کہ میرے سرکار غوث پاک میرا دل مردہ ہو گیا ہے، مردہ دل گشتم۔ دیکھیے اللہ کے ولی ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، وہ کہہ رہے ہیں میرا دل مردہ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اسی سے سبق ملتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے اندر ایسے ہی عاجزی لانی چاہیے، اس سے ہم کو سبق ملتا۔ لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، مردہ دل گشتم و نام تو محی الدین است، میرا دل مردہ ہو چکا ہے اور آپ کا نام تو محی الدین ہے، آپ تو دین کو زندہ کرنے والے ہیں، اگر دین کو زندہ کر سکتے ہیں تو میرے مردہ دل کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردہ دل گشتم و نام تو محی الدین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین، اے غوث پاک میرے مردہ دل کو بھی زندگی عطا فرما دیجئے۔ یہ کہا کس نے کہا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے۔ اب جب ان کی بات سنی تو حضرت سرکار سیدنا علاء الدین صابر پاک کے لیے بھی پکار اٹھے، من آمدم بپیش تو سلطان عاشقاں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں۔ فرماتے ہیں من آمدم بپیش تو سلطان عاشقاں، آپ عاشقوں کے سلطان ہیں، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کیوں حاضر ہو گیا ہوں؟ کیونکہ آپ سلطان عاشقوں کے سلطان ہیں۔ من آمدم بپیش تو سلطان عاشقاں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں، سرکار غوث پاک آپ کی ذات عاشقوں کے ایمان کا قبلہ ہے، عاشقوں کے ایمان کا قبلہ ہے۔ جب عاشقوں کے ایمان کا قبلہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ بھائی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام صابر پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
واہ 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 کیا روشن من آمدم بپیش واہ واہ واہ. سلطان عاشقاں ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں. اور فرماتے ہیں صابر بخاک کوئے تو سربر نہاد ام زاں روح کے ہست قبلہ ایمان عاشقاں. کہتے ہیں کہ صابر بخاک کوئے تو سربر نہاد ام کہ صابر پاک کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر آپ کے کوچے کی خاک میں رکھ دیا ہے. صابر بخاک کوئے تو سر بر نہاد ام، آپ کے دربار میں نے اپنا سر رکھ دیا ہے. کیوں رکھ دیا؟ زاں روح کے ہست قبلہ ایمان عاشقاں، کیونکہ آپ کی ذات جو ہے عاشقوں کے ایمان کا قبلہ ہے. اب کوئی اس سے یوں نہ سمجھ لے کہ صابر پاک غوث پاک کے دربار میں اپنا سر جھکا رہے ہیں. یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ماریں گے مفتی اعظم ہند. ہاں بہت ماریں گے اسے مفتی اعظم ہند. کیونکہ سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. اس لیے تو وہ جو ہیں سرکار خواجہ اجمیری نے کیا کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا کہا، سرکار صابر پاک کلیری نے کیا کہا. اب پھر آئیے دلی میں بڑے امام ہندوستان میں جنہوں نے علم حدیث پھیلایا، جن کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی. وہ بھی پکار اٹھے، کہنے لگے غوث اعظم دلیل راہ یقین، غوث اعظم دلیل راہ یقین، کن یقین رہبر اکابر دین. فرماتے ہیں غوث اعظم دلیل راہ یقین، یقین کی راہ کے دلیل ہے غوث پاک. اور فرماتے ہیں کن یقین، ارے تو یقین کر لے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مکر و فریب نہیں ہے، حقیقت ہے. کیونکہ غوث اعظم کی ذات ہی ایسی ہے، اگر وہاں بھی یقین نہ کرو گے تو پھر کہاں یقین کرو گے. فرماتے غوث اعظم دلیل راہ یقین، کن یقین رہبر اکابر دین. ارے وہ دین کے جو اکابر ہیں ان کے بھی رہبر ہیں غوث پاک. یعنی جو اس بات کا یقین کر لے، جو دین کے بڑے بڑے اساطین امت ہیں، اکابر ہیں، اولیاء ہیں، ابدال ہیں، اقطاب ہیں، اغواص جتنے ہیں، ان سب کے مقتدا ہیں غوث پاک. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں. جب ان کی شان کو دیکھا غوث اعظم کی کہ اتنے اونچے اونچے شان بیان کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ حضور غوث اعظم کے شان میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. حقیقت تو محبت کے گلہائے رنگا رنگ کھلا رہے ہیں. تو پھر میرا امام، بریلی کا امام، ہم سب کے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، سنیوں کے رضا، ہمارے رضا، سب کے رضا، امام احمد رضا پکار اٹھے غوث اعظم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ کیا مرتبہ، واہ 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 واہ، ارے واہ واہ کیا مرتبہ، کیا مرتبہ. اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. یہ شعر تو سنا ہوگا نا، تو اس کو آپ ویسے مت پڑھیے، ایسے مت پڑھیے واہ کیا مرتبہ نہیں. خواجہ اجمیری آپ نے شان بیان کر دی غوث پاک کی. واہ کیا شان بیان کی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ نے غوث پاک کی شان بیان کر دی. واہ کیا شان ہے غوث پاک آپ کی. سرکار صابر پاک کے لیے آپ شان بیان کر رہے ہیں. آپ نے تو 12 برس تک کچھ کھایا ہی نہیں تھا، پھر بھی آپ زندہ رہے. آپ اتنے بڑے آدمی، پھر آپ حضور غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں. واہ کیا مرتبہ ہے. اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. ان کا مقام کون سمجھے. اور جب اعلیٰ حضرت کی یہ شاعری حضور مفتی اعظم ہند نے دیکھی
تو حضور مفتی اعظم بھی پکار اٹھے، کیا کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ قلب کہتے ہیں دل کو، بڑے قاف سے قلب کہتے ہیں دل کو، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے دل میں جو بے چینی ہو رہی ہے نا اس کو مٹا دیجئے، سبحان اللہ، اور میرے دل کی کلی کھلا دیجئے۔ اور حد کر دی کیا کہ یہ دل، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث۔ ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کلام حضور مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور جب مفتی اعظم ہند کی محبت بارگاہ غوثیت میں یہ دیکھی تو پھر جو میں نے کلام پڑھا، حضور تاج الشریعہ بھی کہاں پیچھے رہتے، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اور ہم کیسے جی رہے ہیں یہ تم سے کیا کہیں، ہم ہیں علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ یہ ہے ان کی شان۔ یہ تو بہت اشعار ہیں، ورنہ تو ایک ایک شعر لیا ہے میں نے، پورا پورا کلام لکھا ہوا ہے، اتنا اونچا مقام ہے ان کا۔ اسی لیے تو غوث پاک فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں غوث پاک کی ایک کرامت ہے، غوث پاک کی کرامت ہے یہ کہ ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ میرے غوث کی کرامت ہے، یہ غوث پاک نے فرمایا۔ مگر کرامت جو ہوتی ہے وہ نبی کے معجزے کا پرتب ہوتی ہے، کرامت جو ہوتی ہے وہ نبی کے معجزے کا پرتب ہوتی ہے۔ اور پرتب کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ غوث پاک کی کرامت ہے، اور میرے سرکار کا معجزہ دیکھیں۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس ساری کائنات کو اس طرح ظاہر کر دیا ہے کہ میں قیامت تک ہونے والے ہر واقعہ کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے مجھے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بہت تو یہ حدیث مصطفیٰ نے، میرے آقا کی حدیث، میرے مصطفیٰ کی حدیث، جس میں حضور نے یہ فرمایا کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ اور غوث پاک نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ تو جو میرے غوث فرما رہے ہیں اسی طریقے سے یہ تو میرے غوث کی کرامت ہے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ ولی کی کرامت جو ہوتی ہے وہ نبی کے معجزے کا پرتب ہوتی ہے، اور نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے۔ تو ولی کی ولایت یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اس لیے غوث پاک کی ولایت کا کوئی جواب نہیں، میرے سرکار کے معجزے کا بھی کوئی جواب نہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ حضرات گرامی، غوث پاک کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے، ابھی حضرت بتا رہے تھے نا، آپ 15 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں، حافظ قرآن بن کر۔ جتنے ولی گزرے ہیں آپ سب کی ہسٹری پڑھ لیں، سب کی تاریخ پڑھ لیں، سب کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، پڑھتے جائیں گے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کسی کو ولایت جوانی میں ملتی ہے، کسی کو نوجوانی میں ملتی ہے، کسی کو بڑھاپے میں ملتی ہے، کسی کو عبادت اور ریاضت کے بعد ملتی ہے، کسی کو تقوی پرہیزگاری کے بعد ملتی ہے، کسی کو علم دین حاصل کرنے کے بعد ملتی ہے۔ یہ سب الگ الگ
منزلیں ہیں، الگ الگ راستے ہیں، مگر میرے غوث کا یہ مقام نہیں، میرے غوث کی یہ شان ہے، میرے غوث کا یہ مقام ہے کہ میرے غوث کو جو کرامت ملی ہے وہ جوانی میں نہیں، نوجوانی میں نہیں، بڑھاپے میں نہیں، عبادت اور ریاضت کے بعد نہیں، تقوی و طہارت کے بعد نہیں، بلکہ غوث اعظم جس دن پیدا ہو رہے ہیں ولایت کا صحرا آپ کی جبین ناز پر سجا ہوا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس لیے فرمایا ہے غوث پاک جس وقت پیدا ہو رہے ہیں ولایت کا صحرا آپ کی جبین ناز پر سجا ہوا ہے۔ یہ مقام اوروں کو نہیں ملتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں ملتی ہے عبادت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے، تقوی و طہارت کرتے کرتے، مگر غوث پاک جب پیدا ہو رہے ہیں تو مادر زاد ولی پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنی والدہ، اللہ نے ان کو جب اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے اسی وقت ان کو ولایت عطا فرما دی ہے۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار آپ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ ولی کب ہوئے ہیں، یعنی آپ کو ولایت کب ملی ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں یہ پوچھتے ہو مجھ سے کہ مجھے ولایت کب ملی ہے، آج تو اگر ہم تھوڑا بہت چمک جائیں یا ہماری زبان سے یا ہمارے عمل سے کوئی کام ہو جاتا ہے، ہنسی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری کرامت ہے۔ کرامت الگ چیز ہے، غوث ولایت الگ چیز ہوتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ مجھے ولایت کب ملی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اس کا تو علم نہیں ہے، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں مدرسے میں چھوٹا بچہ تھا، پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو جب میں اپنے کلاس میں پہنچتا تھا، درسگاہ میں پہنچتا تھا، تو غیب سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ۔ او غوث پاک کے ساتھیوں، او غوث اعظم کے ہم نشینوں، تم یہ تو دیکھ لو، تم جو بیٹھے ہو سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں کو باندھو، نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ تمہارے درمیان جو چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا، جب میں بچپن میں تھا، مجھے اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب ولایت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ برائے ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غوث پاک پڑھتے رہے۔ ابھی حضرت فرماتے تھے نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں عالم ہی ولی ہوتے ہیں، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا قط، امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا ہے، کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا ہے، اور جس کو ولی بنا دے تو اسے جاہل بھی نہیں رکھتا ہے، جس جو عطا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اور جس کو ولی بنا دیتا ہے پھر اس کو جاہل بھی نہیں رکھتا۔ یہ امام شافعی نے فرمایا غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں، اور اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، امام مہدی کے آنے تک غوث اعظم پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم دین تھے، سب سے بڑے عالم دین تھے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم دین اتنا حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا۔ ہمارے تمہارے علم کی لمٹ ہوتی ہے، کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی قاری صاحب بیٹھے ہیں، کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی محدث صاحب بیٹھے ہیں، اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں بیٹے چلو اب خدمت کرو، کچھ ہمارا بھی سہارا لگائیے، آپ پڑھائی سٹاپ کر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے گھر کو دیکھ لیں، پھر کوئی حافظ بن کے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، کاروبار میں لگ جاتا ہے، کچھ گھر والے کہہ دیتے ہیں، ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھائی روک دو، گھر کی ضرورتیں بھی دیکھو، بچے روک دیتے ہیں، ذہن اتنا نہیں ہوتا ہے، بہت سے بچے تو ہوتے اس چکر میں کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے، مگر دیکھیے غوث پاک نہیں، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، قاری بن گئے، مفتی بن گئے، محدث بن گئے، مفسر بن گئے، پھر بھی پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اور حجابات عالم کھلتے جا رہے ہیں،
हिजाबात आलम खुलते जा रहे हैं, जितने पढ़ते जा रहे हैं उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैंने इल्म दीन इतना हासिल किया, मैं पढ़ता रहा, उस इल्म दीन मुस्तफा की बरकत से अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है, कुतुब बना दिया है। तो मनसबे कुतुबियत पर फाइज होने तक गौसे पाक पढ़ते रहे। ये नहीं देखा मैं कहाँ से खाऊंगा, क्या खाऊंगा, घर का क्या होगा, नहीं, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी कायनात उसकी हो जाती है। हम तुम तो खाली अपने पेट को देखते हैं, अल्लाह वाले अपने पेटों को नहीं देखते हैं, मुस्तफ़ा के दीन को देखते हैं, मुस्तफ़ा के दीन को देखते हैं। उम्मत मुस्तफ़ा की इस्लाह की फिक्र उनको होती है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इतना पढ़ा गौसे पाक ने। अब कितने बड़े आलिम दीन थे। इस सिलसिले में एक इमाम गुजरे हैं, इमाम अबुल हसन शतनूफी शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तवज्जो है ना, बस थोड़ी देर और 10-15 मिनट और सुने इंशाअल्लाह ताला। इमाम अबुल हसन शतनूफी शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह किताब है बहजतुल असरार, उसमें उन्होंने लिखा कितने बड़े आलिम दीन है, कितने बड़े आलिम दीन है गौसे पाक। गौसे पाक का मामूल ये था कि जैसे महफिल सजी हुई है, कारी साहब ने तिलावत कर दी और तकरीर अपनी करना शुरू कर देते थे, समझाना शुरू कर देते। अब एक दिन मजलिस सजी, कारी साहब ने बड़े खुशगुलू कारी साहब कारी खुशिलहान बड़ी शानदार आयत करीमा की तिलावत की। तो गौसे आजम कोई इतना पढ़ जाए, कुतुब बनने तक पढ़ जाए, उसको तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो गौसे पाक ने फरमाया आज इसी आयत करीमा की तफसीर होगी, उसी आयत करीमा की तफसीर। और गौसे पाक के मजमे में अनपढ़ नहीं होते थे, अनपढ़ नहीं होते थे। कोई मुहद्दिस होता था, कोई मुफ्ती होता था, कोई आलिम होता था, कोई फासिल होता था, कोई मंतिकी होता था, कोई फलसफी होता था, कोई माक़ूलात व मनक़ूलात का जामे होता था। बड़े बड़े मुहद्दिसीन होते थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन। बागदाद में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे जिनका नाम है अल्लामा जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सबसे बड़े मुहद्दिस थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में आए थे। वो चर्चा नहीं था उनका, लेकिन बहुत बड़े आलिम दीन थे। गौसे पाक के बराबर तो नहीं थे, लेकिन गौसे पाक के अलावा बाकियों से बहुत बड़े थे। अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, गौसे पाक ने जब उस आयत करीमा की तफसीर करना शुरू की तो बड़े बड़े आलिम दीन, मजमा भरा हुआ है, पूरा मजमा लगा हुआ है और सब पर सकता तारी। जब गौस बोले तो फिर किसकी हिम्मत कोई बोल जाए। जब गौस बोलते हैं तो ज़बान मेरे गौस की होती है, फैज़ान मेरे मुस्तफ़ा का होता है। ज़बान अल्लाह के वली की होती है और फैज़ान अल्लाह के नबी का होता है। ये मकाम गौसे आज़म का। अब आयत करीमा की तफसीर करना शुरू की तो गौसे पाक ने बहुत उम्दा तफसीर की। एक आयत करीमा की, उसी आयत की जो तिलावत हुई थी मजलिस में, गौसे पाक ने एक तफसीर की। तो अल्लामा इब्ने जोज़ी सामिईन में थे, उनके पास एक शख्स बैठा था, कहने लगे हजरत ये तफसीर आप जानते हैं? तो अल्लामा इब्ने जोज़ी कहते हैं हाँ मुझे मालूम है ये तफसीर, कोई बात नहीं है। फिर उसी आयत करीमा की सरकार सैयदना गौसे पाक ने दूसरे तरीके से तफसीर कर दी। तो अल्लामा इब्ने जोज़ी के बगल में बैठा हुआ वो शख्स कहने लगा हजरत इसको जानते हैं, इस तफसीर को जानते हैं? कहा ये भी जानता हूँ, क्योंकि बड़े आलिम थे। उसी तरीके से गौसे पाक ने उसी आयत करीमा की तीसरी तफसीर कर दी अलग तरीके से। तो अल्लामा इब्ने जोज़ी से पूछा कि हजरत ये तफसीर जानते हैं? तो अल्लामा इब्ने जोज़ी कहते हैं हाँ ये भी जानता हूँ। फिर उसी आयत करीमा की गौसे पाक ने चौथे तरीके से तफसीर कर दी। तो अल्लामा इब्ने जोज़ी से फिर पूछा कि हजरत ये जानते हैं? अल्लामा इब्ने जोज़ी कहते हैं हाँ ये भी जानता हूँ। फिर उसी आयत करीमा की गौसे पाक ने पांचवें तरीके से तफसीर कर दी। अल्लामा इब्ने जोज़ी के बगल में बैठे पूछते हैं कि ये जानते हो? कहा ये भी जानता हूँ। उसी आयत करीमा की गौसे पाक ने छठी तफसीर कर दी। अल्लामा इब्ने जोज़ी से फिर पूछा गया क्या आप ये जानते? कहा ये भी जानता हूँ। फिर उसी आयत करीमा की गौसे पाक ने उसी आयत करीमा की अलग तरीके से सातवीं तफसीर बयान कर दी। अल्लामा इब्ने जोज़ी से पूछा गया कि आप ये जानते हो? कहा ये भी जानता हूँ। फिर
اسی آیت کریمہ کی غوث پاک نے 8ویں تفسیر بیان کر دی۔ علامہ ابن جوزی سے پھر پوچھا گیا حضرت کے یہ جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ پھر اسی آیت کریمہ کی غوث پاک نے 9 طریقے سے تفسیر کر دی۔ علامہ ابن جوزی سے پھر پوچھا گیا کہ حضرت یہ جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ بھی جانتا ہوں، کہ یہ بھی جانتا ہوں۔ پھر اسی آیت کریمہ کی غوث پاک نے 10ویں طریقے سے تفسیر کر دی۔ علامہ ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ یہ جانتے ہیں؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ پھر اسی آیت کریمہ کی سرکار غوث پاک نے 11ویں طریقے سے تفسیر کی۔ علامہ ابن جوزی سے پھر پوچھا گیا کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو کہا ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ بڑے عالم تھے نا، کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ کتنی ہو گئی؟ 11۔ تو 11ویں پہ تو بات رک جانی چاہیے نا، 11ویں شریف پہ تو بات رک جانی چاہیے۔ جب غوث پاک نے 12ویں تفسیر کی، علامہ ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ 12ویں تفسیر جانتے ہیں؟ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں نہیں اب نہیں جانتے، 12ویں کہا بس 11ویں تک ہی رہنے دو، بس 11ویں تک ہی رہنے دو۔ اب دیکھیے جس عالم کو ایک آیت کریمہ کی اگر 11 تفسیریں معلوم ہو جائیں تو وہ بھی اپنے وقت کا بحر العلوم ہوگا۔ اور غوث اعظم الگ الگ طریقے سے بیان کر رہے، 11 بیان کر دی، اب 12ویں بیان کی، پھر 13ویں بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی، 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 غوث اعظم نے ایک ہی آیت کریمہ کی الگ الگ طریقے سے 40 تفسیریں بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علم غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی لگا سکتا ہے اندازہ؟ ارے 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 سبحان اللہ۔ تو 11 تفسیریں وہ تھیں جو علامہ ابن جوزی کو معلوم تھی، اور 29 تفسیریں وہ تھیں جو کسی کو معلوم نہیں، اور 40 تفسیریں غوث پاک نے بیان فرمائی، اور ایک اشارہ بھی دے دیا کہ 11ویں والے ہی بننا اور 40ویں والے ہی بننا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ، سبحان 11ویں والے ہی بننا اور 40 والے ہی بننا۔ پبلک کے لیے 40واں کافی ہے اور عالموں کے لیے 11ویں کافی ہے، اور آپ کو دونوں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ غوث اعظم کا علم، ساری کائنات کو جو دیکھ رہے ہیں اور کتنا علم ہے ان کا، وہ تفسیر کرتے جا رہے ہیں اور حجابات عالم کھلتے جا رہے ہیں۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم دین اتنا حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ ان کا علم، یہ ان کے علم کی یہ شان ہے، اندازہ لگاؤ جس کے علم کی یہ شان ہے تو خود اس عالم دین کی کیا شان ہوگی، اس عالم دین کی کیا شان ہوگی۔ یہ مقام ہے غوث پاک کا، اتنا علم سینہ محفوظ کر لے بہت بڑی بات ہے۔ قرآن شریف کے بارے میں تو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا، تفسیر کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، ترجمے کے لیے آسان نہیں ہے، تفسیر کے لیے آسان نہیں ہے۔ تفسیر میں گھسنے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے علم بھی چاہیے اور عشق مصطفیٰ بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے، میرے نبی پر نازل ہوا ہے، جبریل امین لے کر کے آئے ہیں۔ تو ترجمے کے لیے علم بھی چاہیے، اور علم بھی کوئی ایک نہیں چاہیے، بہت سارے علوم چاہیے، اور ساتھ میں اللہ کی توفیق بھی چاہیے، اور حضور غوث اعظم کا فیض بھی چاہیے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی نظر رحمت بھی چاہیے، اور عشق مصطفیٰ بھی چاہیے، محبت رسول بھی چاہیے۔ یہ ساری خوبیاں اگر جمع ہوتی ہیں تو اس ذات کو کہتے ہیں امام احمد رضا خان، جنہوں نے غوث اعظم کی شان کو بیان کیا ہے تو کہا ہے واہ کیا مرتبہ کہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ ہم کیا بیان کرتے ہیں، بس آخری بات اور سن لیں، غوث پاک نے حج بھی کیا ہے، سنیں غوث پاک کی کرامت دیکھیں، میرے سرکار کا پھر معجزہ دیکھیں۔ غوث پاک جب حج کے لیے گئے تھے تو حج کعبہ شریف میں ارکان وغیرہ کرنے کے بعد جب حضور کے دربار میں پہنچے
تو پہنچنے کے بعد میں آپ نے 2 شعر کہے عربی میں، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتی وهذه نوبة الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظى بها شفتی. محبت سے بولو سبحان اللہ. آخری بات ہے، غوث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، جب میں بغداد میں تھا، جب میں عراق میں تھا، جب میں جیلان میں تھا، تو میں اپنی روح آپ کے دربار میں بھیجتا تھا. میری روح آتی تھی اور سلامی پیش کر کے چلی جاتی تھی. یا رسول اللہ اب میں روح نہیں بھیجا ہوں، اب تو میں روح مع الجسم اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں بنفس نفیس. یا رسول اللہ اب تو میں خود موجود ہوں، اب میں بغداد میں نہیں ہوں، اب میں بغداد میں نہیں ہوں، میں عراق میں نہیں ہوں، میں اس جگہ ہوں جس جگہ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو حاضر دینے کے لیے آتے ہیں، حاضر دینے کے لیے آتے ہیں. اب میں اس دربار میں حاضر ہوں جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. یا رسول اللہ ابھی آپ کا بیٹا عبد القادر آپ کے دربار میں کعبے کے کعبے میں موجود ہے. اب میں روح نہیں بھیجیے، میں خود موجود ہوں، اب تو کرم کیجئے آقا، میں ایسے نہیں جاؤں گا. فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، میں اپنی روح بھیجا کرتا تھا. اور روح کیا کرتی تھی؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں تقبل الارض عنی وہی نائبتی، میری روح آتی تھی، آپ کی تربت اطہر کا بوسہ لیتی تھی اور وہ میری نائب بن کر کے آتی تھی. وہی نائبتی، اور وہ میری نائب بن کر کے آتی تھی، میری روح میری نائب بن کر کے آتی تھی اور آپ کی گنبد خضرا کا بوسہ لے کر کے چلی جاتی تھی. اور آگے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اور خود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ. یا رسول اللہ اب تو میں بنفس نفیس موجود ہوں، اب میری روح ہی نہیں بلکہ روح بھی موجود ہے، عبد القادر سراپا موجود ہے. فَامْدُدْ يَمِينَكَ کئی تحظیٰ بہا شفتی، اے میرے آقا پردہ ہٹائیے، جلوہ دکھائیے، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے سکیں اور بوسہ لوں اور مجھے اس سے شرفیاب مجھے حاصل ہو جائے. فَامْدُدْ يَمِينَكَ کئی تحظیٰ بہا شفتی. یا رسول اللہ پردہ ہٹائیے، جلوہ دکھائیے، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ دستے نبوت سے محفوظ ہو سکے، دستے نبوت سے محفوظ ہو سکیں تاکہ میرے ہونٹ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے سکیں. یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اور ایک کتاب ہے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے. اور یہ کہا غوث پاک نے جب یہ اشعار کہے، دونوں شعر کہے کہ یا رسول اللہ میں موجود ہوں، ہاتھ بڑھائیے، تو یہی تک بات نہیں رہی، اب آگے کے جملے سنیں. لکھا ہے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے فخرجت یدہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب غوث اعظم نے یہ التجا کی تو میرے سرکار کا دست مبارک قبر انور سے ظاہر ہوتا ہے، قبر انور سے ظاہر ہوا. فصافحہا، غوث پاک نے مصافحہ کیا، وقبلہا، اور میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چوما، ووضعہا علی راسہ، مصافحہ بھی کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں اور اپنے سر پر بھی رکھ رہے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. اپنے سر پر بھی رکھ رہے ہیں. یہ مصطفیٰ کا ہاتھ قبر انور سے ظاہر ہوا. اس کا مطلب یہ ہے غوث پاک نے کہا فَامْدُدْ يَمِينَكَ، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے، اس کا مطلب یہ ہے غوث پاک کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میرے سرکار زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرے غوث کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میرے سرکار زندہ ہیں، اور میرے سرکار نے اپنا ہاتھ نکالا، میرے سرکار نے قبر انور سے اپنا ہاتھ نکالا، اور نکال کر بتا دیا، دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والو، جس طریقے سے میں اپنی ظاہری حیات میں زندہ تھا، آج بھی ویسے ہی میں زندہ ہوں۔ میرے سرکار کا ہاتھ نکلا، اور پھر اس کے بعد غوث پاک نے اس سے مصافحہ کیا، مصطفیٰ کا ہاتھ نکلا اور پھر مصافحہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے سے بڑے اگر رتبے والے مل جائیں تو ان کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہیے، مصافحہ بھی کرنا چاہیے، بوسہ بھی لینا چاہیے۔ اور غوث پاک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ، پھر مصطفیٰ جان رحمت کا وہ ہاتھ سرکار غوث پاک نے اپنے سر پر رکھا۔ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، اگر مصطفیٰ کی نالین مبارک ہمارے سر پر رکھ دی جائے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو ہم تاجدار ہو جائیں۔ اور غوث اعظم مصطفیٰ کی نالین مبارک ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ تاجداروں کے تاجدار بنیں گے؟ سبحان اللہ، کیوں نہ تاجداروں کے تاجدار بنیں گے؟ کیوں نہ تاجداروں کے تاجدار بنیں گے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مصطفیٰ کا ہاتھ رکھا، مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور بھی دوبالا ہو گیا۔ میرے آقا نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا اور بتا دیا، یہ عقیدہ غوث اعظم کا بھی ہے کہ ہاں میرے سرکار زندہ ہیں۔ اسی لیے تو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میرے سرکار نے ہاتھ بڑھا دیا، قبر انور سے ہاتھ ظاہر ہوا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ میرے سرکار آج بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ اچھا، یہ تو غوث اعظم کا مقام ہے۔ خود بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سب کچھ آپ نے بیان کیا، اور التجا یہی تھی کہ یا رسول اللہ زیارت کرا دیجیے۔ آج احمد رضا آپ کی زیارت کر کے جائے گا، اور شعر لکھا، کلام لکھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور پھر جب مصطفیٰ کا دیدار پھر بھی نہیں ہو رہا، دیدار تو ہو جاتا لیکن میرے مصطفیٰ اپنے عاشق زار کا عشق دیکھ رہے ہیں، محبت دیکھ رہے ہیں کہ میرا احمد رضا آیا ہے، کس کیسی محبت لے کر کے آیا ہے۔ پھر جب بھی دیدار نہ ہوا تو آخر میں آ کر اپنا سب کچھ بھول گئے، اور یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ کہا عاجزی کے اس عالم میں امام احمد رضا پہنچے تو میرے سرکار علیہ السلام نے بنفس نفسی امام احمد رضا نے آقا کی زیارت کی، ظاہری طور پر زیارت کی، اور جب زیارت کی آقا کریم علیہ السلام کو اپنے سامنے سے دیکھا، پہلے تو یہ کہہ دیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے آقا کی زیارت کی اور مصطفیٰ نے جب اپنا جلوہ دکھایا اور اعلیٰ حضرت نے زیارت کی تو پکار اٹھتے، تڑپ اٹھتے، آقا کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے کہنے لگے میرے آقا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چمکانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ، بھئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے بھئی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پکار اٹھے تو زندہ، واہ 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 واہ، تیری تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے، ارے واہ واہ، یہ عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے
اور بتاؤں آپ کو آخری بات سنیں، عاشقوں کی پہچان ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت بھی ولی ہیں، غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، خواجہ اجمیری ہندوستان کے راجا ہیں، صابر پاک اونچے بہت پائے کے ولی ہیں، جتنے ولی ہیں یہ سارے کے سارے اولیاء کرام، مشائخ کرام، اللہ کے جو ولی ہیں یہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں ہی ہیں۔ کسی دیوبندی مذہب میں ولی نہیں، کسی غیر مقلد نام نہاد فرضی اہل حدیث میں ولی نہیں، نیچری میں ولی نہیں، احراری میں ولی نہیں، شیعوں میں ولی نہیں، جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ان میں ولی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ کیوں معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ولایت یہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور انعام جو ہوتا ہے نا وہ دوست کو دیا جاتا ہے، دشمن کو نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت جی جی، ولایت انعام ہے اور انعام دوست کو دیا جاتا ہے، دشمن کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے جتنے بھی ولی ہیں یہ ہم فخریہ طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو نبی دیا ہے تو آخری، کتاب دی ہے تو آخری، نبی نبیوں میں لاجواب، قرآن تمام کتابوں میں لاجواب، اور حضور کی امت تمام امتوں میں لاجواب، اور اس امت کے جو سب سے بڑے ولی ہیں سرکار سیدنا غوث پاک، وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ تو ہمیں ولی بھی ملے ہیں تو لاجواب، نبی بھی ملے ہیں تو لاجواب۔ ہمارے نہ اولیاء کا کوئی جواب ہے اور نہ ہمارے نبی کا کوئی جواب ہے۔ جس طریقے سے ہمارے نبی تمام نبیوں میں ممتاز ہیں، اسی طریقے سے ہمارے غوث تمام ولیوں میں ممتاز ہیں، تمام ولیوں میں ممتاز ہیں۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آخری بات سننے بعد ایک غوث پاک کا فرمان ہے، میں بیان تو اور کچھ بہت سی باتیں لے کر کے آیا تھا مگر میں وقت دیکھ رہا ہوں ہمارے مگر چونکہ وقت کی بھی اب جو ہے بہت ہو گیا ہے، ہمارے دوست سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث پاک کا آخری فرمان سنیں۔ غوث پاک نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں دنیا کا عجیب حال ہے، غوث پاک کا جملہ ہے کہ دنیا کا عجیب حال ہے کہ یہ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا داری ہے کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یہاں سے مل جائے وہاں سے مل جائے، تھوڑا پراپرٹی بڑھ جائے، پراپرٹی ہو جائے، گاڑی مل جائے، 4 ویلر مل جائے، فارچونر مل جائے، 1 لاکھ کی مل جائے، 80 لاکھ کی مل جائے، 1 کروڑ کی مل جائے۔ اب کاروں سے بھی دل بھر گیا، سوچتا ہیلی کاپٹر مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، سب کچھ مل جائے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور یہ دنیا اللہ والوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، یہ دنیا اللہ والوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ اس لیے دنیا کو بھی ضرورت ہے اللہ والوں کی، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا جو قائم ہے نا، جیسے ہمارے اعمال ہیں آج کے دور میں، اب کس عمل پر گفتگو کی جائے، حضرت نے بہت ساری باتوں پر روشنی ڈال دی ہے، کس عمل پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے۔ آج کے جو ہمارے حالات ہیں اس کے حساب سے تو قیامت آج ہی آ جانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جو ہمارے حالات، یہ صرف اللہ والوں کا صدقہ ہے جو آج یہ دنیا قائم ہے اور اس دھرتی پر ہم جی رہے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو نمازوں کی بہرحال پابندی کیا کرو، علماء سے سچی محبت رکھو، علماء کا مقام بہت اونچا ہے، اور غوث پاک کی کرامت تو آپ نے سنی ہی ہے۔ غوث پاک اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اور آج بھی غوث اعظم اتنے بڑے عالم دین تھے کہ غوث پاک جب تقریر کرتے تھے تو 400 علماء کاغذ اور قلم لے کر بیٹھتے تھے، 400 علماء کاغذ اور قلم لے کر بیٹھتے تھے اور غوث پاک کی واعظ و نصیحت کو لکھا کرتے تھے 400 علماء، اور اتنے بڑے مجمع میں 70 ہزار 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اور غوث اعظم ان میں جو ہے بیان فرماتے تھے، اور ایسا بیان ہوتا تھا غوث پاک کا کہ آدمی سن کے بالکل یا تو رونے لگتا تھا، کتنوں کے تو جو ہے روح نکل جاتی تھی جسم سے،
غوث پاک کا بیان ایسے ہوتا تھا. آج بھی غوث اعظم خود تو بیان نہیں کر رہے ہیں لیکن علماء حق آج بھی غوث اعظم کی نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے علماء کی بڑا مقام ہے. ایک مجھے یاد آ رہی ہے حدیث، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یعنی قرآن حافظ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. دیکھو عمل بہت ضروری ہے. خالی عالم بن جائے اور خود عمل نہ کرے تو وہ حقیقت میں عالم نہیں ہے. کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں العالم هو العامل. عالم دین وہ ہے جو عامل بھی ہو، احکام شرع کا پابند ہو. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی جیسے تمہاری دنیا کا یہ سورج ہے نا، اس کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اور میرے نبی نے فرمایا لو کانت فیکم کہ وہ سورج اگر تمہارے گھر میں آ جائے، پورے دنیا میں نہیں صرف تمہارے گھر میں اتار دیا جائے سورج، تو تمہارے گھر میں کتنا اجالا ہوگا. تو عالم جو حافظ ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے والدین کو نور کا وہ تاج پہنایا جائے گا. تو اس تاج کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے اس پر جو خود عمل کرے. مطلب یہ ہے کہ اندازہ تم یہ لگاؤ جس کے والدین کو وہ نور کا تاج پہنایا جائے گا، جب والدین کا یہ مقام ہوگا تو خود ان حفاظ اور علماء کرام کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا. اور ایک حدیث میں اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن عالم دین کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عالم دین کے قلم کی سیاہی کو، عالم دین کو نہیں، عالم دین کو نہیں، عالم دین کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا. جب تولا جائے گا تو جس پلے میں عالم دین کے قلم کی سیاہی رکھی ہوگی وہ پلہ شہیدوں کے خون سے بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. ایک طرف شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور خون اگر آپ دیکھیں، بتائیے مجھے خود ہی بتائیے، قلم کی سیاہی زیادہ بھاری ہوتی ہے یا خون زیادہ بھاری ہوتا؟ خون زیادہ بھاری ہوتا. تو اندازہ لگاؤ جب عالم دین کے قلم کی سیاہی بھاری ہو رہی ہے شہیدوں کے خون پر تو خود عالم دین کتنا بھاری ہوگا، عالم دین کتنا بھاری ہوگا. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، کہ جس نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. اور میرے آقا نے فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا من جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو عالم دین کی صحبت میں بیٹھا گویا کہ وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو میرے ساتھ بٹھائے گا، قیامت میں میرے ساتھ بٹھائے گا. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا. میرے آقا فرماتے ہیں جو علم کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہے، جو علم کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ عالم دین ہیں جن کے لیے جو ہے سمندر کی مچھلیاں ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور چونٹیاں اپنے سوراخوں میں دعا کرتی ہیں، اپنے سوراخوں میں دعا کرتی ہیں. اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عالم دین کے لیے، عالم ربانی کے لیے کائنات کی ہر چیز اس کی بخشش اور عالم دین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں.
دعا کرتی ہیں. اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. میرے آقا فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں علم حاصل کرنا یہ پوری رات نفلی نماز سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے بہتر ہے. ایک عالم دین یا آپ کوئی مسئلہ سیکھ رہے ہیں تو آپ کا مسئلہ سیکھنا، مسائل سیکھنا تھوڑی ہی دیر میں، اور ایک شخص وہ پوری رات نفلی عبادت کر رہا ہے تو نفلی عبادت سے زیادہ ثواب عالم دین کی مجلس میں بیٹھنے سے ملتا ہے. یہ میرے سرکار کی حدیث ہے، سب یہ بہت اونچا مقام ہے عالم دین کا بھائی. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ واحد علی الشیطان پر 1000 عابدوں سے بہتر ہے. بھاری ہے، بھاری، اشد بھاری ہے. بھاری کا مطلب کہ 1000 عبادت گزار عبادت کرتے رہیں تو شیطان کو ان عبادت کرنے والوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے عالم دین سے، کیونکہ عالم دین اگر سکھا دے اور مان جائے تو شیطان کا دم گھٹ جاتا ہے. اس لیے بڑا مقام ہے، بڑی اونچی شان ہے. غوث اعظم بہت بڑے عالم ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو علم کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے وہ نہیں مرتا ہے. جتنے علماء ہیں وہ سب زندہ ہوتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، ان کا علم ان کو زندہ رکھتا ہے، ان کا تقویٰ ان کو زندہ رکھتا ہے، ان کا فتویٰ ان کو زندہ رکھتا ہے، ان کی کتابیں ان کو زندہ رکھتی ہیں. اسی لیے امام احمد رضا کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہے. غوث اعظم زندہ ہے، خواجہ اجمیری زندہ ہے، صابر پاک کلیری زندہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی زندہ ہے، بابا فرید الدین گنج شکر زندہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء زندہ ہے، چھوٹے بڑے سرکار زندہ ہے، شاہ جی میاں زندہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی زندہ ہے، بیرنگ شاہ میاں زندہ ہے، حافظ شاہ جمال زندہ ہے. جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں. ارے جب اللہ کے ولی زندہ ہیں تو پھر میرا نبی کہاں سے مردہ ہو سکتا ہے؟ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. سچ کہا ہے امام احمد رضا نے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا رہے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. اس لیے اللہ کی عبادت کرو، رسول سے محبت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، علماء سے بے پناہ محبت کرو. انشاءاللہ زندگی میں ہمیشہ کامیابی رہے گی، ملے گی، اور آپ اللہ نے چاہا تو زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخ روئی انشاءاللہ عطا ہوگی. اللہ رب العزت اس گفتگو کو، اس محفل کو، ہمارے بولنے کو، آپ کے سننے کو، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.